بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم پہنچے ہیں ایران تک۔ تو ایران کے اندر جو مذہب ہے اس کو مجوسیت کہتے ہیں، لیکن اس مذہب کے بانی کا نام زرتشت تھا، اور انہوں نے یہ سبق دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، اور بتوں کی پرستش نہ کرو۔ ان کے آنے سے پہلے ایران میں بت پرستی کافی عام تھی، اور وہاں پہ بہت سے دیوی دیوتاؤں کا تصور تھا۔ وہاں ایک دیوی تھی جس کا نام تھا اناہیتا، اور فارسی زبان میں اناہیتا کو ناہید بھی کہا جاتا ہے، اور ناہید ایک بڑا مقبول نام ہے ایران میں بھی اور برصغیر پاک و ہند میں بھی۔ یہ دیوی تھی پانی کی اور سبزے کی، تو جہاں یہ ہوتی تھی وہاں پانی اور سبزہ ہوتا تھا، اور اس کے بہت سارے آستانے تھے، بہت ساری درگاہیں تھیں، بہت سارے معبد تھے، عبادت گاہیں تھیں، اور یہ سارے معبد درگاہیں پانی کے کنارے، پانی کے چشموں کے کنارے، ندی نالوں کے کنارے ہوا کرتے تھے۔ تو جب زرتشت نے اپنا مذہب لایا تو یہ لوگ جو دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے یہ کترانے لگے اس دیوی کو چھوڑنے سے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت اہم تھی، پانی اور سبزے کی دیوی تھی۔ تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس کو زرتشت کے مجوسی مذہب میں بھی شامل کر لیا، اور ان کی جو 6 خاص جگہیں ہیں زیارت کرنے کی، حج کرنے کی، ان میں ایک جگہ کا نام ہے پیر سبز۔ اب یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فارسی زبان میں پیر کا مطلب وہ نہیں جو اردو زبان میں رائج ہو گیا ہے۔ پیر کا مطلب زیارت ہے، اور وہ ہندوستان میں پہنچتے پہنچتے زیارت سے وہ درویش اور بزرگ بن گئے، کیونکہ ہمیشہ ہر زیارت پہ کوئی نہ کوئی درویش یا بزرگ بیٹھا ہوا کرتے تھے یا دفن ہوتے تھے۔ تو پیر سبز ایک جگہ ہے جہاں پر بہت بڑا معبد ہوا کرتا تھا اناہیتا یا ناہید کا، اور اس کو خضر علیہ السلام سے منسوب کر دیا گیا، اور وہ جو جگہیں اناہیتا ناہید دیوی کی تھیں وہ سب خضر علیہ السلام کے آستانے بن گئے، ان کی گزرگاہیں بن گئی، مشہور ہو گیا کہ جہاں وہ گئے ہیں، گزرے ہیں یا آیا کرتے ہیں، اور وہاں پہ زیارتیں شروع ہو گئی اور اب بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اب آتے ہیں برصغیر پاک و ہند کی طرف۔ پاک و ہند کا جو علاقہ ہے جس کو آپ ہندوستان کہتے ہیں، اس کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے دریائے سندھ۔ دریائے سندھ کو ہند بھی کہا جاتا تھا، اور ہندوستان کو ہندوستان اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں سندھ کا دریا بہتا تھا۔ تو در حقیقت ہندوستان کا لفظ اس علاقے کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے، اور جو باقی آپ ہندوستان دیکھ رہے ہیں نا اس کو ہندوستان نہیں کہا کرتے تھے، اس کو بھارت کہا کرتے تھے۔ تو جب 1947 میں پاکستان اور ہندوستان بننے لگے تو قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے انہوں نے سخت شدید اعتراض کیا اس نام پہ کہ بھارت کو انڈیا نہ کہا جائے، ہندوستان نہ کہا جائے، کیونکہ وہاں پہ تو دریائے سندھ ہے نہیں، انڈیا از فرام انڈس، ہند تو دریائے ہند سے ہے جس کو دریائے سندھ کہتے ہیں، اور ان کو اپنا نام بھارت رکھنا چاہیے، لیکن ان کے اعتراض کے باوجود بھارت کا نام ہندوستان پڑ گیا اور چل گیا۔ لیکن یہاں جو دریائے سندھ ہے اس کی اہمیت بے تحاشا زیادہ، پاکستان کے علاقے میں اس سے زیادہ اہم کوئی بھی دریا نہیں، کیونکہ سارے دریا سندھ میں جا کے گرتے ہیں، اسی لیے اس کو اباسین دریاؤں کا باپ کہا جاتا ہے۔ تو جو ندی نالا چشمہ کہیں پھوٹتا ہے ہمالیہ کی پہاڑوں سے یا میدانوں میں سے نکلتا ہے، وہ سارے جا کے سندھ کے دریا میں گرتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ان ندی نالوں چشموں کے ساتھ ساتھ سفر کیا کرتے تھے لوگ، کیونکہ پانی وہاں وافر ملتا تھا، اور دریائے سندھ جو تھا ایک بہت بڑی گزرگاہ تھی، یہاں پہ کشتیاں بھی چلتی تھی، سفر بھی ہوتے تھے، تجارت بھی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں سڑکیں بھی نہیں تھیں، اور اس زمانے میں ریل گاڑیاں یا ہوائی جہاز کا نظام بھی نہیں تھا، تو سندھ کا دریا اٹا پڑا ہوتا تھا کشتیوں سے اور مسافروں سے، وہاں پہ لوگ ڈوبتے بھی تھے، مرتے بھی تھے۔ تو ان سب کو ایک دیوتا چاہیے تھا جو ان کی حفاظت کرتا، اور یہ دیوتا جو ہے، اور یہ آج بھی جو سندھ کے ہندو ہیں ان کا سب سے مشہور دیوتا، اس کو اشتا دیو کہتے ہیں، اس کا نام ہے جھولے لال۔ اصل نام اس کا تھا اڈیرو لال، اور اس دیوتا کی کہانی یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوا تو یہ پیدا ہوتے ہی بولنے بھی لگا، اور بہت سی ایسی اس میں صلاحیتیں آ گئی جو بڑے لوگوں میں ہوتی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو خود جھولا دیا کرتا تھا۔ بعض بچے کرتے ہیں، ان کو آپ پنگوڑے میں ڈالیں تو وہ خود اس کو جھولا دیتے ہیں، تو اپنے پالنے جھولنے کو یہ خود ہلاتے تھے، اور اتنا اچھا ہلاتے تھے کہ ان کا نام ہی جھولے لال پڑ گیا۔ اب جھولے لال کیا کرتے تھے
جھولے لال دریائے سندھ کی حفاظت کرتے تھے اور وہاں گزرنے والے لوگوں کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کی بہت سی کرامات مشہور ہیں، ان میں سے ایک ان کی یہ کرامات کا حصہ ہے کہ جب چاہتے تھے ایک پوری فوج دریا سے نکال لیتے تھے، اور اگر کوئی دشمن ہوتا اس سے لڑتے تھے اور پھر وہ فوج دوبارہ دریا میں غائب ہو جاتی تھی۔ تو ان کی بہت عزت تھی، اور ان کا چہرہ جو تھا اس پہ لمبی داڑھی تھی، کبھی سبز کپڑے پہنے ہوتے تھے، کبھی کسی مچھلی پہ بیٹھے ہوتے تھے، کبھی یہ کنول کے پھول پہ بیٹھے ہوتے تھے، کبھی سفید گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ تو سندھ کے اندر جب اسلام آیا اور سندھیوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ جھولے لال کے تصور کو چھوڑا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ سب کچھ دریا سندھ کے آس پاس ہو رہا تھا، سفر ہوتے تھے، اور وہاں پہ ان کو بہت حد تک ایک اطمینان اور اعتماد ہوتا تھا کہ ہماری کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو قرآن کے اندر حضرت خضر کا جو روپ تھا وہ ان کو اس لحاظ سے بڑا مناسب لگا کہ وہ کشتی میں بھی آتے جاتے ہیں اور دریا سے بھی ان کا تعلق ہے، مرج البحرین، جہاں پہ دو دریا مل رہے ہیں، پانی کی باڈیز مل رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ پائے جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں نے مرج البحرین کہا، یہ مجمع البحرین ہے۔ تو انہوں نے جھولے لال کے سارے کردار کو خضر علیہ السلام سے منسوب کر دیا، اور جس طرح جھولے لال ہمیشہ زندہ ہے اور آتا جاتا ہے اور مدد کرتا ہے اسے کہانیوں میں، افسانوں میں، اس طرح خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور کر دیا گیا کہ وہ ہر وقت زندہ ہیں اور پانی کے آس پاس پائے جاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ جھولے لال کا جو سب سے بڑا مندر ہے ایک جزیرے پہ بھکر کے قریب دریائے سندھ میں، پنجاب میں، وہاں پہ باقاعدہ جھگڑا پڑ گیا کہ یہ ہندوؤں کا ہے مسلمانوں کا ہے، اور جتنے بھی جھولے لال کے مندر اور درگاہیں ہیں، جھولے لال بھی چونکہ زندہ پیر مشہور ہیں تو ان کی قبر تو ہے نہیں، تو کئی جگہوں پہ جہاں ان کا دیکھا گیا تو وہاں پہ درگاہیں بنا دی گئیں۔ ان سب جگہوں پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کی درگاہ ہے، اور ہندو کہتے نہیں جھولے لال کی درگاہ ہے، اور یہ مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب جہاں بھی آپ سنیں گے واقعے خضر علیہ السلام کے دیکھنے کے، تو وہاں ایک چیز آپ کو پتہ چلے گی کہ وہاں کہیں نہ کہیں پانی ہے۔ کبھی صحرا میں خضر علیہ السلام نہیں دیکھے کہ کسی صحرائی مسافر کی مدد انہوں نے نہیں کی، ہمیشہ پانی کے ساتھ کسی جگہ مسافروں کی مدد کی ہے۔ تو کچھ عرصے پہلے میں نے یہ قصہ سنا کہ یہ خضر علیہ السلام ہر سال مختلف جگہ نظر آتے ہیں، تو ایک سال پٹریاٹر میں نظر آئے، پٹریاٹا مری کے پاس جگہ ہے، وہاں چیئر لفٹ لگی ہے۔ تو میں نے سوال بھی کیا کسی سے، میں نے پوچھا کہ بھئی ایوبیہ میں کیوں نظر نہیں آئے، وہاں بھی چیئر لفٹ ہے؟ تو اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ بہت نادان ہیں، مسئلہ چیئر لفٹ کا نہیں ہے، پٹریاٹا میں پانی ہے، بہتا پانی، ایوبیہ میں بہتا پانی نہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم فلسفہ ہے۔ خضر علیہ السلام، خواجہ خضر انہیں کہا جاتا ہے، ان کے برصغیر پاک و ہند میں وجود کا کہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ ہوں گے، اور پانی سے انسان کا خوف بہت ہے، ڈوبنے کا خوف، سفر کرنے کا خوف، پیاس کا خوف، بھٹک جانے کا خوف۔ اور اس خوف کو صرف یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ مت سمجھیے کہ ہم لوگوں کے خیالات تک یعنی اسی ہیں۔ یورپ کے اندر سفر کے ساتھ اتنا ڈر منسوب ہے کہ یہاں پر بھی ایک سرپرست بزرگ اور پیر ہوتے ہیں سفر کے، اور وہ سفر کا جو پیر ہے اس کا نام ہے سینٹ کرسٹوفر۔ کرائسٹ کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور فیرس کا مطلب ہے لے کے جانا، فیری کرنا، پانی کے اوپر سے لے کے جانا۔ قصہ یہ مشہور ہے کہ یہ سینٹ کرسٹوفر جو تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروایا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے۔ تو ان کے لاکٹ بنے ہوتے ہیں، ان لاکٹوں کے اوپر ایک بندہ ہے جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو کندھے پہ اٹھایا ہے اور پانی پار کروا رہا ہے۔ لمبی چوڑی کہانی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو کریں گے۔ لیکن آج تک 21ویں صدی کے اندر بھی انگلستان کے اندر بہت سے لوگوں کے گلے میں یہ لاکٹ آپ کو پڑا ملے گا۔ وہ تعویذ کی طرح ہے کہ ان کی حفاظت کرتا ہے سینٹ کرسٹوفر، جس طرح ہمارے ہاں خواجہ خضر حفاظت کرتے ہیں مسافروں کی۔ اور جب بھی یہ لاکٹ میں کسی کے گلے میں دیکھتا ہوں، اس سے میں دو چیزیں اخذ کرتا ہوں۔ یا تو یہ شخص اپنے کاروبار کے لحاظ سے سفر کرتا ہے بہت زیادہ، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور ہے یا وہ کوئی ٹیکسی چلاتے ہیں، یا پھر یہ بہت سفر کرنے کا شوقین ہے، گھومتا پھرتا ہوتا ہے۔ اور جب بھی میں اسے پوچھنے کی بات کنفرم ہوتی ہے کہ یا تو ان کے کاروبار یا زندگی گزارنے کے طریقے کے ساتھ سفر بہت منسوب ہے۔ تو یہ صرف ہمارے ہاں نہیں، ہر جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان کے ڈر اور خوف کے لیے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی روحانی شخصیت ہو جو اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ تھی وہ
کہانیاں اور افسانے جو خضر علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور یہ مین خاص بڑے بڑے جو افسانے ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کیے، لیکن پھر وہی بات کروں گا کہ ان کو جاننے کی وجہ کیا ہے۔ انہیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں حقیقت اور افسانے کا فرق پتہ ہو، اور اپنے دل میں ایک احترام بھی رکھیے کہ جو لوگ ان میں یقین کرتے ہیں خضر علیہ السلام کے افسانوں میں، اس کی کوئی وجہ ہے، وہ اپنی تئیں وہ مذہب کو بہترین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا یہ افسانہ صحیح ہے یا ان کے عقائد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ قرآن اور حدیث سے متصادم عقائد کو ہم نہیں مان سکتے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں ایک کوشش کی ہے، جستجو کی ہے، اور ان کو یہ چیز ورثے میں ملی ہے، اور ان کو اصل حقیقت نہیں بتائے گی۔ تو ایسے لوگوں سے جھگڑا کرنا تو بالکل غلط ہے۔ ہاں، آپ ان کو علم دے سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگلی آنے والی نسلوں کو سب پتہ ہو، سارے قصے کہانیوں کا پتہ ہو، لیکن فرق پتہ ہو، ان کو وجہ پتہ ہو کہ یہ قصہ، یہ کہانی کیوں، کیسے آیا، کیا وجہ تھی کہ اس کو اسلام میں شامل کیا گیا، اور یہ فرق پتہ ہو کہ حقیقت کیا، افسانہ کیا ہو۔ میں ایک بار پھر بڑی سختی سے اس بات کو بار بار میں دہراتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس سے، کہ کئی ایسے قصے کہانیاں افسانے ہیں ہمارے دین سے وابستہ جو کہ بہت پرکشش ہیں، بہت زیادہ، اور وہ جب آپ سنائیں غیر مسلموں کو تو وہ غیر مسلم جوک در جوک آتے ہیں وہ قصے سننے کے لیے، اور اسلام کی طرف لپک کے آتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ کہانی کسی اور مذہب سے، کسی اور روایت سے، کسی اور قوم سے لیا گیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام سارے کا سارا ہی کہیں اور سے اخذ کیا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سارا قصے کہانیوں پہ مشتمل ہے، اور پھر ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، متنفر ہو جاتے ہیں وہ اسلام کے پیغام سے۔ اور یہی حالات میں نے اگلی نسلوں میں بھی دیکھا، ایسے بچے جو بڑے ہوئے یہ قصے کہانیاں سنتے ہوئے وہ اسلام کے بہت قریب آئے، لیکن جب بڑے ہو کے انہیں پتہ چلا کہ یہ تو قصے کہانیاں غلط ہیں یا کسی اور مذہب سے نکال کے لائے گئے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک عجیب سی اسلام سے دوری پیدا ہوگی، اور وہ بھی متنفر ہو کے اپنے مذہب سے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھنے لگے کہ باقی سارا مذہب بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف سچائی اور حقیقت کو اسلام کے نام پہ پیش کریں، اور باقی چیزوں کو سمجھیں، سوچیں، مانیں کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ ان کو الگ کر کے رکھیے، قصے کہانیوں کے طور پہ رکھیے، تاکہ فرق واضح رہے اور کہیں پر بھی کوئی شک آنے والی نسلوں میں پیدا نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے ایک اور کہانی کی جو کہ سورہ کہف میں بیان کی گئی، اور وہ ہے ایک بادشاہ کی کہانی جن کا نام ہے ذوالقرنین، اور ان کے بارے میں بھی بہت سی دلچسپ باتیں مشہور ہیں، اور بہت سی حقیقت اور بہت سے افسانے بھی ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ ہے، اور قرآن مجید ہمیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور کیا سبق حاصل ہوتا ہے ان کے واقعے سے۔ اور یہی انہی کے واقعے میں ایک اور واقعہ آتا ہے یاجوج اور ماجوج کا، اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے، اور اس کو بھی بہت سے افسانوں سے منسوب کیا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ IT ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا، اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔